طلوع غروب ہی کے باب میں اس کا دوسرا جز ہے اور بہت ہی اہم جز ہے، بہت ہی اہم۔ پیارے ناظرین کرام اور طلبہ کرام، بلندی کے سبب اوقات طلوع غروب میں فرق، بڑی حیرت کی بات ہے کہ کیا اونچا ہونے کی وجہ سے کیا اوقات طلوع غروب میں کوئی فرق آ جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ابھی جو ہم نے اوقات نکالے یہ 0 فٹ بلندی کے اعتبار سے تھے، یعنی اگر ہم سمندر کے کنارے ہوتے یا بالکل کسی ہموار زمین میں ہوتے جس میں ذرہ برابر جو ہے کمی بیشی نہ ہوتی تو پھر ہمارے لیے یہ اوقات ہوتے، لیکن آج کل تو اونچی اونچی عمارات کا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے۔ برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت اس وقت موجودہ بنی ہوئی ہے دبئی کے اندر، ناظرین اس کی جو اونچائی ہے وہ 2714 فٹ ہے۔ جی ہاں، اسی طریقے سے دنیا میں اور جگہوں پر بھی اونچی اونچی عمارتوں کا سلسلہ ہے۔ خود مسجد حرام شریف کے ساتھ جو مکہ رائل کلاک ٹاور بنا ہوا ہے تو وہ بھی بہت بلند و بالا ہے، 85 منزلہ ہے اور 1972 فٹ اونچا ہے۔ بتائیے اتنی اونچی اونچی عمارات کا سلسلہ، ہمارا پاکستان تو کوئی پیچھے نہیں رہا۔ کراچی کے اندر بھی 935 فٹ کی بحریہ آئیکن ٹاور کی عمارت جو ہے وہ مزار عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب بن چکی ہے۔ جی ہاں، کراچی والے بھی 1000 کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو بہرحال جاری و ساری رہے گا، کیونکہ قیامت کی نشانی بھی ہے کہ قرب قیامت جو ہے وہ بلند و بالا عمارتیں بنیں گی اور لوگ اس پر فخر کریں گے۔ تو ایسا ہو بھی رہا ہے۔ آئیے اب ہم آتے ہیں اپنے کورس کی جانب۔ اب یہ جو عمارتیں بنتی آ رہی ہیں اس سے ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہمیں بہت فرق پڑ رہا ہے۔ وہ یہ کہ نیچے کھڑے ہوئے شخص کے مقابلے میں جو شخص اوپر ہوتا ہے اس کی نگاہ کی حد ناظرین کرام بڑھ جاتی ہے، وہ نیچے والے شخص کے مقابلے میں دور تک دیکھ پاتا ہے۔ اچھا، جو مزید اس سے اونچا ہو جائے وہ اور دور تک دیکھے گا۔ آپ ہوائی جہاز میں اڑیے تو آپ کو تو ایسا لگے گا کہ میں تو پتہ نہیں کئی شہر میری نگاہ میں آ گئے اور میں تو بہت دور دور تک دیکھ رہا ہوں۔ تو وجہ یہی ہے کہ آپ زمین سے جتنے اونچے ہوتے جاتے ہیں آپ کی نگاہ کی حد بڑھتی جاتی ہے، اینڈ آف سائٹ لمٹ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اس مقام کو دیکھ پاتے ہیں جو نیچے والا نہیں دیکھ پا رہا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے چونکہ ہماری زمین گول ہے تو لہذا گول ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اونچائی والے شخص کے لیے طلوع آفتاب جلدی ہوتا ہے بنسبت نیچے والے کے، اور غروب آفتاب تاخیر سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کتنی بلندی میں فرق آتا ہے انشاءاللہ ہم اس کو آج دیکھیں گے۔ تو جو ہمارے باقاعدہ طلباء ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن جو آج ہمیں سننے کے لیے بیٹھے ہوں یا کبھی کبھار وہ برکت کے لیے شامل ہو جاتے ہیں تو آج ضرور شامل رہیں کہ بہت اہم معلومات ایک عام مسلمان ہونے کے حیثیت سے بھی اس علم سے متعلق جو نا آپ کو آج حاصل ہوں گی کہ آپ کی معلومات میں زبردست اضافہ ہوگا، اور اوقات روزہ میں افطار میں آپ کو اپنے اس کی برکت سے کیا احتیاطیں کرنی چاہیے یہ آپ کو سیکھنے کو انشاءاللہ عز و جل ملے گا۔ دیکھیے صفحہ نمبر 16، مذکورہ بالا اوقات، یعنی ابھی ہم نے جو اوقات آکلینڈ کے لیے نکالے اور کل کراچی کے لیے نکالے تھے یہ سطح سمندر یعنی مین سی لیول کے مطابق ہیں، لیکن کسی بلندی مثلا پہاڑ کی چوٹی یا ڈھالان یا بلند عمارات وغیرہ پر کھڑے شخص کے لیے افق بڑھ جاتا ہے، لہذا ایسے مقامات کے لیے طلوع آفتاب جلد اور غروب آفتاب تاخیر سے ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ بلندی کے سبب سارے اوقات نماز میں سارے مقامات کے لیے فرق نہیں پڑتا، بلندی کے سبب سارے مقامات کے لیے فرق نہیں پڑتا، بلکہ صرف ایسے بلند مقامات کے لیے فرق پڑتا ہے جو پہاڑوں کی چوٹیوں یا ڈھلانوں پر واقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کوہ مری وغیرہ۔ باقی وہ مقامات جو اگرچہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر واقع ہوں لیکن ہموار میدانی علاقوں کی صورت میں پھیلے ہوئے ہوں کہ حد نگاہ تک زمین تقریباً ہموار ہو، ان کے لیے افق تبدیل نہیں ہوتا، اور ان مقامات کے لیے تفاوت بسبب ارتفاع ہائٹ کریکشن کا فارمولہ استعمال کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، جیسے مدینہ شریف وغیرہ۔ حالانکہ مدینہ شریف بھی تقریباً 2000 فٹ سطح سمندر سے بلند ہے،
لیکن حد نگاہ تک جن کا جانا ہوا ہے وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے، حد نگاہ تک جو ہے وہ مدینہ شریف کی زمین ہموار دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ بلندی کی وجہ سے جو ناظرین کرام طلبہ کرام فرق آتا ہے، یاد کر لیجیے اچھی طرح، بلندی کی وجہ سے جو فرق آتا ہے وہ فقط طلوع یا غروب میں آتا ہے۔ دیگر اوقات نماز یعنی صبح صادق یعنی ختم سحری یا وقت ظہر، مثلین، عصر کا وقت یا عشاء کے وقت میں فرق نہیں آتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلوع غروب میں فرق آتا ہے اور جو اس میں صبح عشاء میں یا عصر میں کیوں نہیں آتا؟ تو اس کا جواب بہت سادہ سا ہے کہ جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو طلوع غروب کے وقت عین افق پر سورج ہوتا ہے اور افق ہی تبدیل ہوتا ہے، لہذا ان کے لیے فرق آتا ہے، جبکہ صبح صادق اور کاذب جو ہے وہ بہت مدھم سی جو ہے وہ روشنی ہے دودھیا قسم کی، جو بہت مشکل سے اندھیروں میں نظر آتی ہے، اور یہ جو ہے اس قابل نہیں کہ عین افق پر دکھائی دے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کاذب و صادق کی جو سفیدی ہے وہ ہمیشہ افق حصی پر دکھائی دے گی، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے اشراق و چاش کے وقت جس بلندی پر پہنچتا ہے اس بلندی پر ہی ہمیں صبح صادق اور کاذب دکھائی دیتے ہیں، اس سے نیچے ہماری آنکھیں جو ہیں اس مدھم سی ملکی وائٹ روشنی کو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہی حال جانب مغرب ہوتا ہے کہ سورج ڈوبنے کی جانب بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں جو شفق احمر جس پر آئمہ ثلاثہ و صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک وقت عشاء شروع ہوتا ہے اور وقت مغرب کی انتہا ہو جاتی ہے، اور شفق ابیض جس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وقت عشاء کی ابتدا ہوتی ہے، تو ان دونوں کو یعنی شفق احمر اور شفق ابیض کی انتہا کو دیکھنے کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ غروب آفتاب جس مقام پر ہوتا ہے عین افق پہ یہ دکھائی نہیں دیں گی، عین افق سے کچھ اوپر جہاں پر سورج وقت کراہت پر پہنچتا ہے غروب آفتاب سے پہلے، تو وہاں پر ہمیں دکھائی دیں گی، ٹھیک ہے۔ اور وجہ یہی ہوگی جو میں نے آپ سے یہاں عرض کی۔ تو ناظرین کرام طلبہ کرام، یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے طلوع غروب میں فرق آتا ہے اور صبح صادق اور عشاء اور عصر میں فرق نہیں آتا۔ دیکھیے فتح رضویٰ شریف میں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ میں پہاڑی پر رہتا ہوں، بتائیے میرے لیے سحری اور افطاری کے اوقات میں کیا فرق ہوگا؟ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی پہاڑ کی بلندی اتنے ہزار فٹ ہے، لہذا آپ کے لیے اتنے منٹ پہلے سورج طلوع ہوگا اور تقریباً اسی قدر تاخیر سے غروب ہوگا، یعنی طلوع غروب کی بات کی، اس نے وقت فجر کا ذکر اور تذکرہ نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایسے بلند مقامات کے لیے جو ہموار میدانی صورت میں پھیلے ہوئے ہوں تفاوت بسبب ارتفاع کا کلیہ استعمال نہیں فرمایا، جیسا کہ بریلی شریف بھی سطح سمندر سے 568 فٹ بلند ہے۔ جی ہاں، اکثر شہر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بلندیاں رکھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہموار میدانی شکل میں پھیلے ہوتے ہیں لہذا ان کے لیے اس فارمولے کو استعمال کرنے کی حاجت عموماً نہیں ہوتی۔ لیکن اب بریلی شریف کے لیے آپ نے اوقات نماز کا استخراج فرمایا، لیکن کہیں اس کا ذکر نہ فرمایا، حالانکہ اتنی بلندی پر عرض بریلی پر اگر ہم دیکھیں تو 1.5 منٹ سے زائد فرق طلوع غروب میں پڑے گا، یعنی اگر بریلی شریف کسی پہاڑی کی شکل میں ہوتا، کسی کوہ کی شکل میں ہوتا تو 1.5 منٹ پہلے طلوع ہو جاتا اور 1.5 منٹ تاخیر سے غروب ہوتا۔ البتہ جب آپ رحمت اللہ علیہ سے شملہ کی پہاڑیوں اور کشمیر کے پہاڑیوں کے حوالے سے، الموڑا کے حوالے سے جب سوالات ہوئے تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ حساب ہموار زمین کا ہے، پہاڑ پر ضرور فرق پڑے گا اور وہ بتفاوت بلندی متفاوت ہوگا۔ اگر 2000 فٹ کی بلندی ہے تو غروب تقریباً 4 منٹ بعد ہوگا اور طلوع اسی قدر پہلے۔ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ نمبر 626۔